یہ کائنات کیسے پیدا ہوئی، اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہ وہ سوال ہیں جس نے ایک عرصہ تک ماہرین کو سوچ میں غرق کیے رکھا ہے، اور ابھی تک یہ سوال کونیات اور طبیعیات کے ماہرین کو مشکل میں ڈالے ہوئے ہے۔ ابتدا میں کچھ بھی نہ تھا، نہ مادہ تھا، نہ ہی انرجی تھی، پھر نہیں معلوم کیسے عدم سے وقت کا وجود ہوا، اور پھر یہیں سے کائنات کی پیدائش کا عمل شروع ہوا، یا پھر جس لمحے کائنات کی ابتدا ہوئی اسی لمحے وقت کا آغاز ہوا۔ بگ بینگ کے نظریے کے تحت کائنات کا تمام مادہ ایک جگہ اکٹھا تھا، زبردست دھماکہ ہوا اور ایک سیکنڈ کے اندر یہ تمام مادہ دور دور تک بکھر گیا۔ پھیلاؤ کا عمل زبردست تیزی سے ہوا، کائنات نے 10 کی قوت 80 کی نسبت سے اضافہ پایا، لیکن پھر فوراً پھیلاؤ کا عمل سست پڑ گیا۔ انرجی ٹھنڈی ہو کر مادی صورت اختیار کرنے لگی، اربوں سال گزرتے گئے، ٹھنڈک شدید تر ہوتی گئی اور کہکشائیں وجود میں آنے لگیں۔ اس نظریے نے 20ویں صدی میں کائنات کی پیدائش کے حوالے سے بہت شہرت حاصل کی۔ آج ہم اسے بگ بینگ یا عظیم دھماکے کا نظریہ کہتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق تمام عناصر چند سیکنڈز میں معرض وجود میں آ گئے تھے، اور دھماکے کے بعد تمام کہکشائیں دھماکے کے مرکز کے باہر کی طرف فرار ہو رہی ہیں۔ کہکشائیں متحرک ہیں۔ اس بات کا پتہ اس حقیقت سے چلا ہے کہ دور دراز کی کہکشاؤں کے پیچھے ایک لکیر سی نظر آتی ہے، جو کہکشاؤں سے نکلنے والی روشنی ہے، اور اس روشنی کو ریڈ شفٹ کہتے ہیں۔ بگ بینگ پر تنقید کرنے والے ماہرین فلکیات میں سے ایک پاکستان کے ایم سلیم ہیں۔ اپنے اعتراضات اور نظریات انہوں نے اپنی کتاب پراسرار کائنات کا معمہ میں پیش کیے۔ ان کے خیال کے مطابق کہکشائیں ایک سیدھی سمت میں فرار نہیں ہو رہی، بلکہ ایک بہت بڑے دائرے کی صورت میں اپنے بڑے بڑے ستاروں کے جمگھٹوں کے گرد گھوم رہی ہیں، لیکن یہ چکر اس قدر طویل ہوتا ہے کہ کروڑوں برس میں مکمل ہوتا ہے۔ اس لیے دور کی کہکشائیں سیدھا سفر کرتی ہیں، جیسے ہم زمین کو مسطح معلوم کرتے ہیں، حالانکہ یہ گول ہے۔ صرف ریڈ شفٹ کی موجودگی کہکشاؤں کے فرار کا ثبوت نہیں، کیونکہ کہکشائیں اپنے گول مداروں کا صرف 1% بھی لاکھوں برسوں میں مکمل کرتی ہیں، اور بہت بڑے بڑے دائرے کی ننھی سی قوس سیدھا خط ہی معلوم ہوگی۔ بگ بینگ کے مطابق جو کہکشاں جس قدر دور ہوگی اتنا ہی زیادہ تیزی سے سفر کرے گی۔ اب دوربینی مشاہدے سے ایسی دور دراز کئی کہکشاؤں کا سراغ لگا لیا گیا ہے کہ جن کے ریڈ شفٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ روشنی کی رفتار سے متحرک ہیں، لیکن کائنات تو اس سے بھی آگے ہے۔ اب ان کہکشاؤں سے آگے لازماً ایسی کہکشائیں ہونی چاہیے جو روشنی سے زیادہ رفتار سے حرکت کر رہی ہوں، اور ان کے بعد روشنی کی رفتار سے 2 گنا، پھر 3 گنا، اور پھر یہ رفتار کا سلسلہ بگ بینگ کے مطابق بڑھتے چلا جانا چاہیے۔ لیکن فزکس روشنی سے زیادہ تیز مادی اشیاء کے وجود سے ہی انکار کرتی ہے۔ اگر ایسا ہی مشاہدہ ادھر کی کہکشاں سے ہو تو ہماری کہکشاں کو لازماً روشنی سے زیادہ تیز رفتار دکھائی دینا چاہیے، مگر ایسا نہیں ہے۔ ہمارا مشاہدہ یہ نتیجہ اس وقت بھی دے سکتا ہے کہ یا تو ہم کائنات کے مرکز میں بیٹھے یہ مشاہدہ نوٹ کر رہے ہوں، یا پھر بالکل کنارے پر ہوں، اور یہ دونوں باتیں امکان سے باہر ہیں۔ بگ بینگ کے ماننے والے ایک دلیل بعید کہکشاؤں میں کثافت کے مشاہدے کی دیتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کہکشاؤں میں بے پناہ فاصلے ہیں، لیکن دوری کے سبب وہ ملی جلی نظر آتی ہیں، اور یہی مشاہدہ ہماری کہکشاں سے متعلق ان کہکشاؤں سے کیا جا سکتا ہے۔ گویا ہماری کہکشائیں ایک دوسرے میں مدغم نظر آئیں گی، لہٰذا یہ دلیل بھی بے وزن ہے۔ بگ بینگ کے متعلق کائنات کی تمام کہکشائیں ایک ہی لمحہ میں دھماکے سے بکھر کر وجود میں آئیں۔ یہ گویا کن فیکون والا معاملہ ہوا، کیونکہ اس امر میں چند سیکنڈ ہی صرف ہوئے ہوں گے۔ ماہر فلکیات ایم سلیم کے مطابق اگر ایسا ہی ہوا ہو تو ہر طرف کی کہکشائیں ایک ہی جیسی دکھائی دینی چاہیے تھیں، اور ہر ایک پر ایک جیسی کیفیات وارد ہوتی دکھائی دینی چاہیے تھی، لیکن اس کے برعکس کہیں بوڑھی دم توڑتے سورجوں کی کہکشائیں نظر آتی ہیں، اور کچھ جگہوں پر تو ہائیڈروجن کے بادلوں میں کچھ نئی کہکشاں ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی جنم لینے والی ہیں۔
جو فنا اور پیدائش کے مختلف سلسلے نظر آنا بگ بینگ کے خلاف ہے۔ ایم سلیم کن فیکون اور خدا کے تصور سے انکار کرتے ہیں۔ اس کے برعکس انہوں نے خدائی صفات کی حامل ایک عجیب چیز کی نشاندہی کی ہے جو عقائد کے بیان کردہ خدائی اوصاف میں سے بیشتر اہم خواص کی حامل ہے، اور وہ ہے سپیس، خلا۔ وہ خصوصیات جن سے متصف ہونے پر خلا کو خدائی صفات کا حامل کہا گیا ہے مندرجہ ذیل ہیں۔ تمام کائنات میں سب سے بڑا اور سب سے عظیم خلا ہے۔ اس کی کوئی حد نہیں، کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ اس کی بڑائی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ان گنت عظیم ترین کہکشائیں خلا کے جس حصے سے ایک مرتبہ گزر جائیں تو دوبارہ کبھی وہاں سے ان کا گزر نہیں ہوتا۔ خلا ایک ہے، واحد ہے۔ تمام کائنات نو نو کی مادی صورتوں سے بھری پڑی ہے۔ اگر کوئی ہر جانب یکساں صورت اور یکساں خواص رکھنے والی ہے تو وہ خلا ہے۔ سیاروں اور ستاروں کے علاوہ فلکی اجسام میں سے کوئی بھی بالکل اس جیسا نہیں۔ خلا کا تسلسل کہیں ختم نہیں ہوتا۔ خلا کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ اس کائنات میں صرف خلا ہی خود یعنی سیلف ایگزسٹنس ہے۔ باقی مادہ توانائی میں اور توانائی مادے میں تبدیل ہو رہی ہے، اور یہ سلسلہ خلا میں جاری ہے۔ مادی چیزیں اپنے وجود کے لیے خلا کی محتاج ہیں، کیونکہ مادہ جگہ گھیرتا ہے اور یہ جگہ خلا فراہم کرتا ہے، لیکن خلا کسی کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ مادی اشیاء تغیر کا شکار رہتی ہیں، اور کوئی مادی شکل ہمیشہ کے لیے برقرار نہیں، اسے آخر کار زوال آتا ہے، جبکہ خلا ابدی اور لازوال ہے۔ خلا کی فورتھ ڈائمینشن وقت ہے۔ جس طرح کل ہم نے بات کی تھی، ہر شے تنزلی اور ترقی کے لیے خلا کی اس ڈائمینشن کی محتاج ہے۔ پیدا ہونے سے مرنے تک کے مراحل کو وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یوں خلا کی یہ ڈائمینشن عروج بھی دیتی ہے اور زوال بھی۔ وقت ہر شے پر قادر ہے، کیونکہ خلا سے وقت کو اور وقت سے خلا کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ خلا کی صفت یہ ہوئی کہ یہ زندگی اور موت دینے پر قادر ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں خلا سمایا ہوا ہے۔ خلا ہر جگہ موجود ہے۔ ٹھوس ترین شے کے ایٹموں میں بھی خلا موجود ہے۔ فلم لیب کے سائنسدان لیڈرمین کے مطابق اگر تمام کہکشاؤں کے مجموعی مادے میں سے خلا باہر نکال دیں تو یہ سوئی کے نوک کے برابر مادہ رہ جائے گا۔ وہ بھی ضد مادہ سے ٹکرانے پر فنا ہو جائے گا، اور پیچھے لازوال خلا رہ جائے گا۔ کائنات میں مادہ ہر جگہ موجود نہیں، صرف اور صرف خلا ہی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ اب ایم سلیم کے ان خیالات سے ذاتی طور پر میں بالکل متفق نہیں ہوں، لیکن کائنات کی پیدائش کا معمہ سامنے ہے۔ آخر مادہ آیا کہاں سے؟ توانائی پیدا کیسے ہوئی؟ وقت کیسے پیدا ہوا؟ عدم سے وجود کیسے برآمد ہوا؟ ماہرین ارتقاء میں سے ایک اہم ماہر سیمپن نے ارتقاء کا مفہوم میں کہا ہے کہ کائنات کے آغاز اور سلسلہ علت و معلول کی اولین کڑی کا مسئلہ لا ینحل ہے، اور سائنس اب تک اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ اولین کڑی ایک راز ہے، اور میرا خیال ہے کہ ذہن انسانی اس راز کو کبھی پا نہ سکے گا۔ ہم اگر چاہیں تو اپنے طریق پر اس علت اولا کے حضور اپنا سر جھکا سکتے ہیں، لیکن اسے اپنے ادراک کے دائرے میں کبھی نہیں لا سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں بار بار کہا گیا ہے کہ تم غور کرو گے تو اس راز کو پالو گے، اور بہت سارے سربستہ رازوں میں سے ایک راز خود انسان ہے۔ تبھی تو کہا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ لیکن اگر سائنسی بنیادوں پر ان سوالات کو دیکھیں تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ آپ کا اپنا شاکر خان، اللہ نے کے پاس۔